بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان، چلو روزہ رکھیں، افطار چکھیں، سحری بھی کریں۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ایک بار پھر ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں جس کا نام ہے رمضان ہے۔ کیا ہے؟ کس کا رمضان ہے یہ؟ بچوں کا رمضان ہے۔ تو پروگرام کا نام کیا ہے؟ بچوں کا رمضان۔ اور آج الحمدللہ الکریم ہمارا ایپیسوڈ جو ہے وہ 7واں ایپیسوڈ ہے الحمدللہ، اور آج بھی مختلف سیگمنٹ ہوں گے، مختلف ایکٹیویٹیز ہوں گی انشاءاللہ الکریم، اور اس کے ذریعے آپ تک اچھی باتیں پہنچائی جائیں گی، بتائی جائیں گی۔ آپ نے اول تا آخر شرکت کرنی ہے۔ اپنے رمضان کو اچھے انداز میں گزارنے کے لیے صرف مدنی چینل دیکھتے رہیں، نیک کام کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک حسب معمول شامل کریں گے۔ بڑھتے ہیں تلاوت قرآن پاک کی طرف۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ بہت پیارے انداز میں تلاوت قرآن پاک ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں تلاوت قرآن پاک کرنے کی برکتیں بھی عطا فرمائے، سننے کی برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں، آج جو تلاوت قرآن پاک ہوئی ہے وہ ہوئی ہے پارہ 5 سورہ نساء کی آیت نمبر 58 کی۔ کون سی آیت کی؟ 58 آیت نمبر اور پارہ 5 ہے، اور سورہ نساء کی آیت مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے اور اسے ہم نے سنی ہے۔ آئیے اس کا ترجمہ سنتے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کی ہیں ان کے سپرد کرو، اور یہ کہ جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ سبحان اللہ۔ بہت پیارے انداز میں تلاوت قرآن پاک بھی ہوئی اور بڑا ہی پیارا اس کا ترجمہ بھی ہے۔ پیارے بچوں، اس آیت مبارکہ میں کیا بیان ہوا ہے؟ جو پہلا جز ہے اس آیت مبارکہ کا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ یہاں تک اس آیت مبارکہ میں کیا بیان ہوا؟ آئیے اس کی تفسیر سنتے ہیں۔ چنانچہ اس کی تفسیر میں ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں امانتیں ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ کیا ادا کرنے کا؟ امانتیں ادا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یعنی جب کوئی شخص ہمارے پاس کوئی چیز امانت رکھوائے، کوئی چیز امانت رکھوائے،
تو ہمیں وہ امانت سنبھال کر رکھنی چاہیے، اور جب وہ واپس مانگے تو ہمیں جیسی رکھوائی تھی ویسی ہی واپس کرنی ہوگی۔ ایک تو امانت ہم سنبھالیں گے، ہمیں امانت سنبھالنی ہوگی، اور جب وہ مانگے گا اپنی امانت کو تو اس نے جیسی کنڈیشن میں جس طرح ہمیں امانت رکھوائی تھی، جس طرح دی تھی، تو اس کو ویسے ہی ہمیں کیا کرنی ہوگی؟ واپس کرنی ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا گیا۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ۔ کس کے ساتھ فیصلہ کرو تو؟ عدل کے عدل کا مطلب ہوتا ہے انصاف۔ عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انصاف، یعنی انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔ تو اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کے اس جز میں ہمیں انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک کی بات سن کر فیصلہ کر دیا جائے، فیصلہ ایک کی بات سن کر دیا جائے، نہیں، بلکہ جن دو کے درمیان فیصلہ کیا جا رہا ہے، دو شخصوں کے درمیان فیصلہ کیا جا رہا ہے، ان دونوں کی بات کو سن کر، اور وہ فیصلہ ہو جو انصاف والا فیصلہ ہو، جو عدل کی بنیاد پر ہو، جو انصاف کے ساتھ فیصلہ ہو، وہ فیصلہ کرنے کا ہمیں حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا یہ سیگمنٹ تلاوت قرآن پاک جس میں ہم روزانہ کی بنیاد پر ایک آیت مبارکہ یا آیت مبارکہ کی کسی جز کی تلاوت سنتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ سنتے ہیں، اور اس کے بعد اس آیت مبارکہ میں کیا بیان ہوا، اور جو علماء کرام نے اس آیت مبارکہ میں بیان ہونے والی باتوں کو تحریر فرمایا، جسے ہم کہتے ہیں تفسیر۔ کیا کہتے ہیں؟ تفسیر۔ آپ کو بتایا گیا تھا کہ تفسیر کی مطلب کیا ہے، تفسیر کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بتائے گا یہاں پر؟ کسی کے ذہن میں ہو؟ پہلے ایپیسوڈ میں، دوسرے ایپیسوڈ میں ہم نے بتایا تھا آپ کو۔ دیکھیں تفسیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن پاک میں جو بیان ہوا نا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اب ہر کسی کی سمجھ میں یہ نہیں آ سکتا نا، ہر کوئی صرف قرآن پڑھے اور وہ سمجھ جائے کہ اس میں کیا بیان ہوا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ کون سمجھتے ہیں؟ جو علماء دین ہوتے ہیں، علماء کرام، جو مفتی حضرات ہوتے ہیں، وہ ان باتوں سے، اور وہ بھی کیا پرانی کتابیں پڑھ کر، جو بڑے بڑے علماء نے لکھا ہوتا ہے ان کی باتوں کو لے کر ہمارے لیے بیان کرتے ہیں کہ اس میں یہ حکم ارشاد فرمایا۔ تو جو اس طرح کی کتابیں ہوتی ہیں قرآن پاک کی آیتوں کی ایکسپلینیشن پر مشتمل، تو اسے ہم کہتے ہیں تفسیر۔ کیا کہتے ہیں؟ اب یہ کون بتائے گا؟ چلیں جی آپ بتائیں، کیا نام ہے؟ محمد فاضل۔ فاضل بھائی جی۔ قرآن کی آیت کو ایکسپلینیشن، قرآن کی آیت کی کیا کہتے ہیں؟ ایکسپلینیشن، تفصیل، وضاحت۔ کیا ہوتی ہے؟ وضاحت۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا بھائی آپ کی بات سمجھ میں آئی، تھوڑا ڈیٹیل میں بیان کریں، تھوڑا سمجھائیں۔ اب اسکول پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹیچرز کوئی چیز لکھتا ہے، ہم کہتے ہیں ٹیچر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ٹھیک ہے، تو اس کو تھوڑا وضاحت کریں، اس کو ایکسپلین کریں، اس کو ڈیٹیل میں سمجھائیں۔ تو قرآن کی جو آیت مبارکہ ہیں، علماء کرام نے جو ان کی وضاحت لکھی ہے، جو ان کی ایکسپلینیشن لکھی ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ ایکسپلینیشن۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تفسیر کہتے ہیں۔ اچھا کوئی ایک تفسیر کا نام بتائیں، ایک تفسیر کا نام آپ کے ذہن میں۔ مفتی قاسم صاحب کی تفسیر کون سی ہے جو ملتی بھی ہے مکتبۃ المدینہ سے؟ جی آپ بتائیں۔ تفسیر سرا، پورا نام بتاؤں میں؟ ہاں بتا دیں۔ آپ کیا بتائیں گے پھر؟ تفسیر کون سی تفسیر ہے؟ صراط الجنان۔ کون سی تفسیر ہے؟ صراط الجنان۔ تفسیر صراط الجنان۔ دوبارہ پڑھیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ پہلے پڑھیں تفسیر، تفسیر پھر پڑھیں صراط الجنان، صراط الجنان۔ اب پورا پڑھیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ دوبارہ پڑھیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ ایک اور مرتبہ پڑھیں۔ تفسیر صراط الجنان۔ اب کون سنائے گا؟ آپ دیکھیں فاضل ماشاءاللہ سنا رہے ہیں فاضل بھائی جی۔ تفسیر صراط الجنان۔ تفسیر، اچھا کتنا مشکل لفظ ہے نا تفسیر، ہو سکتا ہے یہی یاد نہ ہو رہا ہو۔ پڑھیں دوبارہ تفسیر، تفسیر صراط الجنان۔ 5 مرتبہ پڑھنا آپ نے تفسیر۔ کتنی مرتبہ؟ تفسیر، ایک ساتھ 1 2 3۔ تفسیر، 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 تفسیر۔ ایک منٹ۔ اب کون 5 مرتبہ کون بتائے گا تفسیر کا لفظ ایک ساتھ بغیر اٹ کے؟ کون پڑھ کے سنائے گا؟ آپ سنائیں گے؟ مائک دیں۔ نام کیا آپ کا؟ محمد حسان رضا صدیقی۔ حسان رضا صدیقی جی۔ حسان رضا صدیقی صاحب، تفسیر 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 آرام سے آرام سے۔ تفسیر تفسیر، تفسیر 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 تفسیر۔ یہ تھوڑا صحیح نہیں ہو رہا۔ تفسیر ہے، کیا ہے؟
تفسیر. تو یہ یاد ہونا چاہیے. دیکھیں یہ باتیں جو ہے نا ہمیں یاد رکھنی ہے, ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ بڑا پیارا سیگمنٹ رہا. جو کچھ سیکھا ہے اس کو بھی تھوڑا ذہن میں رکھیں. یہ جو باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں. اللہ پاک ہمیں قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی بھی کوشش عطا فرمائے. آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب ہم شامل کریں گے کلام. بڑھتے ہیں کلام کی طرف. بچوں کا رمضان, بچوں کا رمضان. صلی علی نبینا, صلی علی محمد, صلی علی شفیعنا, صلی علی محمد. چمکے تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا لگی دیکھ کر ابر رحمت, برستا لگی دیکھ کر ابر رحمت. پدوں پر برسا دے برسانے والے. پدوں پر برسا دے برسانے والے. چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم آدم سے چھپ جانے والے. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے. رہے گا یوں ہی ان کا چارہ گئے گا. رہے گا یوں ہی ان کا چارہ گئے گا. پڑے خاک ہو جائے جڑ جانے والے. پڑے خاک ہو جائے جڑ جانے والے. چمک تجھ سے پاتے گئے سب پانے والے. رضا نفس دوش بن گئے دم میں نانا. رضا نفس دوش بن گئے دم میں نانا. کہاں تم نے دیکھے گئے
اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں، پروگرام میں ایک سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس میں روزانہ کی بنیاد پر آپ کو ایک نیکی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ کون سی نیکی ہمیں کرنی چاہیے، اپنا معمول بنانا چاہیے۔ اور آج دیکھتے ہیں کون سی نیکی کے بارے میں آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے آج کی نیکی، ایک پیکیج ہے اور اس میں ٹارگٹ چل رہا ہے 30 نیکیاں انشاءاللہ الکریم ایٹ دی اینڈ آف دی رمضان ہم دیکھیں گے اور سیکھیں گے۔ آپ بھی کوشش کریں جس نیکی کے بارے میں آپ کو بتایا جائے وہ آپ اپنے عمل میں، ڈیلی روٹین میں لے کر آئیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کون سی نیکی کے بارے میں آج بتایا جا رہا ہے۔ سیگمنٹ کا نام ہے آج کی نیکی۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، میں ہوں ریان اتاری اور آج کی نیکی کے ساتھ ہم 7ویں روزے میں موجود ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں 7ویں روزے میں ہمارے لیے کون سی نیکی ہے۔ آج کی نیکی ہے تسبیح پڑھنا۔ جی تو چلیں بڑھتے ہیں آج کی نیکی کی طرف۔ ہاں بھائی، کیسے گزرے روزے؟ مجھے چھوڑیں، اپنا بتائیں، پیاس تو نہیں لگ رہی؟ نہیں، بالکل نہیں، میرا پہلا روزہ تھوڑی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ اس وقت کو اللہ پاک کے ذکر میں گزاریں؟ کیا ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتے رہنا ضروری ہے؟ فضول باتوں سے تو نیکیاں کرنا ہی بہتر ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ اللہ پاک کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جملے زبان پر بہت آسان ہے لیکن حدیث پاک کے مطابق ان کا ثواب ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہے۔ کتنا زیادہ؟ اتنا زیادہ کہ قیامت کے دن جب اعمال کا وزن کیا جائے گا تو ان کلمات کی وجہ سے نیکیوں والی سائڈ بھاری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ چلے صفان بھائی، ہم بھی گھر سے ایک تسبیح لے آتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، واقعی میں اللہ پاک کا ذکر کرنا بڑی ہی پیاری نیکی ہے، بڑی ہی پیاری نیکی ہے۔ اور اللہ پاک کا ذکر تو ایسا ذکر ہے کہ جس سے دلوں میں چین آتا ہے۔ کیا آتا ہے؟ چین آتا ہے، سکون ملتا ہے۔ اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ دلوں کا چین کہاں ہے؟ اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ دلوں کا چین معاذ اللہ معاذ اللہ اللہ کی نافرمانی میں نہیں ہے۔ دلوں کا چین معاذ اللہ گالی دینے میں، اپنی زبان سے برے الفاظ نکالنے میں، اپنی زبان سے معاذ اللہ گانا کوئی گاتا ہے استغفر اللہ، تو اس میں نہیں ہے۔ اللہ کی یاد میں دلوں کا چین ہے۔ کس میں ہے؟ اللہ کی یاد میں۔ اور پیارے بچوں دیکھیں، یہ جو اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے یہ مختلف طریقے سے ہوتا ہے نا، اللہ پاک کا ذکر۔ اب جیسے آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ اللہ پاک کا ذکر ہے۔ اسی طرح آپ اللہ پاک کا ذکر کرنے کے لیے آپ پڑھیں سبحان اللہ۔ کیا پڑھیں گے؟ اس کے علاوہ کیا پڑھیں گے؟ ماشاء اللہ۔ کوئی اچھی چیز آپ نے دیکھی آپ کیا کہیں گے؟ اور الحمدللہ۔ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ کہنا بھی کیا ہے؟ اللہ پاک کا ذکر ہے۔ اب اچھا کام ہوا نا آپ کے ساتھ، جیسے الحمدللہ کہا جاتا ہے اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور اللہ پاک کا شکر تو ہمیں لمحہ با لمحہ ہر وقت کرتے رہنا چاہیے نعمتوں کو دیکھ کر۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ کیا کہیں گے؟ اسی طرح پانی پینے کے بعد کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ کھانا کھانے کے بعد کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ کپڑے پہننے کے بعد کیا کہیں گے؟ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے کیا ہے؟ اللہ پاک کا ذکر ہے۔ یہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ اسی طرح انشاءاللہ، اگر کوئی آپ نے کام کرنا ہے اور آپ نے کیا کہا؟ انشاءاللہ، اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، جائز کام۔ اسی طرح اور بھی جو دیگر چیزیں ہوتی ہیں، نماز پڑھنا بھی کیا ہے؟ اللہ پاک کا ذکر کرنا ہے۔ نماز پڑھنا کیا ہے؟ لیکن جو زبان سے چیزیں ہوتی ہیں، وہ جو زبان سے اللہ پاک کا ذکر ہوتا ہے وہ ہے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر۔ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ آپ پڑھتے رہیں، اللہ پاک کا ذکر کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملتی رہیں گی اور نیکیاں بھی ملتی رہیں گی۔ آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب ہم پروگرام میں سیگمنٹ شامل کریں گے جس کا نام ہے بچوں کا امتحان۔ بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان۔ پیارے بچوں، سیگمنٹ ہے بچوں کا امتحان۔ کون سا سیگمنٹ ہے؟ بچوں کا امتحان۔ اب دیکھیں، آپ کو بتاتے ہیں بچوں کے امتحان میں ہم کیا کریں گے آج۔ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے ایکٹیویٹی؟ جی یہ دیکھیں، نظر آ رہا ہے؟
جی تو اس میں آپ نے جملے بنانے ہیں. اب یہ جیسے فولڈ کر دیے, اس کو گھما دیے, اب اس میں بہت سارے پیارے پیارے جملے بن رہے ہیں. اب وہ کس طرح بنیں گے یہ آپ نے خود ڈھونڈ کے بنانے ہیں. اوکے, اب آپ میں سے کون آئے گا یہاں سے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. وہ اب دیکھیں نا, جیسے یہ ہے علم, علم کو, ٹھیک ہے. اب علم کو, اب جیسے اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, علم کو سیکھیں, قدر کریں, یہاں بھی ہو سکتا ہے, یہاں ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے وہ جملہ بنانا ہے, آپ کو ایک جملہ ہم دیں گے, وہ آپ نے ڈھونڈنا ہوگا. اس میں سے کون بتائے آئے گا یہاں پہ سے؟ آپ آئیں گے؟ نہیں آ رہا کوئی بھی؟ یہاں سے بلا لیں. آئیں گے آپ؟ آ جائیں. سیگمنٹ ہے ہمارا بچوں کا امتحان. ہمارے ساتھ کون ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سفیان. محمد سفیان. آپ نے جملہ سمجھ میں آیا آپ کو ایکٹیویٹی کیا ہوگی؟ اچھا, جملہ آپ نے بنانا ہے اللہ کا شکر کرتے رہو. کیا بنانا ہے؟ اللہ کا شکر کرتے رہو. دوبارہ پڑھیں. اللہ کا شکر کرتے رہو. ان کو بتائیں کیا کرنا ہے. اللہ کا شکر کرتے رہو. ٹھیک ہے, آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کا شکر. آپ ان سے بھی کہیں, ان کا کیا نام ہے؟ ایان. ایان. سب کے نام پتہ ہیں؟ یہ وہ دونوں بھائی ہیں. اچھا, یہ دونوں بھائی ہیں. ان کو کیا کہنا ہے؟ اللہ کا شکر کرتے رہو. اب آپ نے بتانا ہے یہاں سے ڈھونڈ کر, اللہ کا شکر کرتے رہو. چلیں ڈھونڈیں. اللہ کا شکر کرتے رہو. اللہ کا, ایک تو آپ نے باکس کلیئر کر لیا ہے. اللہ کا شکر کرتے رہو, سب جگہ دیکھنا ہے. اللہ کا شکر ہو گیا ہے. اللہ کا شکر کرتے رہو. اللہ کا شکر, ٹائم زیادہ لگا لیا آپ نے. کرتے رہو یا کرتے رہیں. اچھا, یہاں کرتے رہیں ڈھونڈا ہے آپ نے. دکھائیں, مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائیں. آپ پیچھے تھوڑا. اچھا, یہ تھوڑا کراس پہ بنایا ہے. اللہ کا شکر دیکھیں, آپ ادھر آئیں, آپ ادھر جائیں تھوڑا. یہ دیکھیں, اب یہ دیکھیں, اللہ کا, ٹھیک ہے, شکر اور کرتے رہیں. ماشاء اللہ, تشریف رکھیں آپ. زبردست, بہت پیارا جملہ ہے اور اچھے انداز میں ڈھونڈ بھی لیا. اب آپ میں سے کون آئے گا؟ آ جائیں. آپ جملہ ڈھونڈ لیں گے اس میں سے. چلیں آپ کو جملہ دیتے ہیں ہم. سچے بچے اچھے بچے. سچے بچے اچھے بچے. کیا کہنا ہے؟ سچے بچے اچھے بچے. کیا مطلب ہے اس کا؟ جھوٹ نہیں بولنا. جہاں بتائیں, ان کو بتائیں. جھوٹ نہیں بولنا. کن کو کہیں گے آپ؟ ان کو کہیں جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ نہیں بولنا. سچے بچے اچھے بچے. دوبارہ بولیں. سچے بچے اچھے بچے. سچے بچے اچھے بچے. اب دیکھتے ہیں حسان رضا صدیقی صاحب ڈھونڈتے ہی نہیں ڈھونڈتے ہیں. ڈھونڈے بھائی. سچے بچے اچھے بچے. جو بچے سچ بولتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ اچھے ہوتے ہیں. سچے بچے. واہ بھائی واہ, زبردست زبردست. بہت جلدی سے, بہت فاسٹ آپ نے ڈھونڈ لیا ہے. کیا بنایا ہے؟ دکھائیں, مدنی چینل کے ناظرین کو دکھائیں, تھوڑا سائڈ ہو, دیکھیں کیا بنایا ہے. یہ کیا ہے؟ ایک منٹ ایک ساتھ پڑھیں. یہ کیا ہے؟ سچے بچے اچھے بچے ہوتے ہیں. آپ بھی بیٹھیں. اب کون آئے گا آپ میں سے؟ آخری جملہ ہے, کون آئے گا آپ میں سے؟ ابھی تک کون نہیں آیا؟ آپ آئیں, آپ بھی آ جائیں گے, کوئی بات. کیا نام ہے آپ کا؟ ریحان علی. ریحان علی. ریحان علی نا. اچھا, آپ کا جملہ ہے آپس میں محبت سے رہو. کیا ہے جملہ؟ آپس سے محبت سے رہو. آپس میں محبت سے رہو. اب دوبارہ بولیں ان کو. آپس سے محبت سے رہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ ادھر دیکھیں, کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب کیا ہے؟ آپس میں محبت سے رہنا چاہیے, یعنی ہمیں ایک دوسرے کے درمیان لڑائی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے نا. لڑائی جھگڑا اور کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے. اب آپ نے جملہ ڈھونڈنا ہی ہے, ڈھونڈ لیں گے. آپس میں محبت سے رہو. پہلے ڈھونڈے آپ آپس میں, کہاں پر ہے دیکھیں جلدی سے. آپس میں محبت سے رہو. سب سے پہلے آپس میں چلیں, ایک لفظ تو آ گیا. آپس میں محبت سے رہو. محبت سے
آپس میں محبت سے. دیکھیں جلدی دیکھیں. محبت سے رہو. زبردست. کیا ڈھونڈا ہے آپ نے؟ جملہ صحیح بنا ہے؟ دکھائیں مدنی چینل کے ناظرین کو، دکھائیں ادھر میں تھوڑا. دیکھیں آپ آپس میں یہ جملہ پورا یوں بن رہا ہے اس طرح. کس طرح بن رہا ہے؟ ٹیڑھا بن رہا ہے، تھوڑا کراس بن رہا ہے. آپس میں چلیں آپ بھی تشریف رکھیں. ماشاءاللہ بڑے پیارے جملے تھے پیارے بچوں. اور اللہ پاک کا شکر کرتے رہنا چاہیے. ایک جملہ یہ تھا کہ اللہ پاک کا شکر کرتے رہو، اور اسی طرح آپس میں محبت سے رہو. اور تیسرا جملہ کون سا تھا؟ تیسرا جملہ جو آپ نے بنایا تھا، اچھے بچے نہیں، سچے بچے. دوبارہ سچے بچے اچھے بچے. ہاں سچے بچے اچھے بچے. اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا. آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کی حدیث. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج کی حدیث مبارکہ بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے، اور ہمارا آج 7واں ایپیسوڈ ہے. اور پچھلے 6 ایپیسوڈز میں آپ حدیث مبارکہ 6 سن چکے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یاد بھی ہوں گی اور آپ نے لکھی بھی ہوں گی. اس کو نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں، خزانہ جمع ہوتا جا رہا ہے آپ کے پاس. آج کی حدیث مبارکہ کیا ہے؟ آئیے وہ سنتے ہیں. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احفظ لسانک. کیا ہے حدیث مبارکہ؟ الفت نثارت. احفظ احفظ احفظ. کون سنائے گا؟ سب کو یاد ہو گئی؟ مائک مائک مائک. نام بتائیں پہلے اپنا. محمد انس. محمد انس. احفظ لسانک. اب آپ نے پڑھنا ہے احفظ. کیا پڑھنا ہے؟ ہائے، یہ حلوے والی ہائے. احفظ لسانک. کون سنائے گا؟ ان کا نام کیا ہے؟ محمد حمزہ احمد فریدی. محمد حمزہ احمد فریدی. آپ کو یاد ہو گیا؟ سنائیں. الفس. ہیلپ لے لیں. اچھا دیکھ لیا. احفظ نثارت. احفظ نثارت. اور کون سنائے گا؟ آپ سنائیں. احفظ لسانک. زبردست. کیا ہے؟ دوبارہ پڑھ کے بتائیں. احفظ لسانک. اب اس کا ترجمہ سننا ہے ہم نے. یہ تو ہے حدیث مبارکہ. ترجمہ ہے اپنی زبان کی حفاظت کرو. کیا ہے ترجمہ؟ اپنی زبان کی حفاظت کرو. اپنی زبان کی حفاظت کرو. اپنی زبان کی حفاظت کرو. اب آپ نے ترجمہ بھی سنانا ہے اور پوری عربی بھی سنانی ہے. کون سنائے گا؟ جی محمد حسان رضا صدیقی صاحب، آپ سنائیں حدیث مبارکہ ترجمے کے ساتھ. احفظ لسانک. اپنی زبان کو برائی سے بچاؤ. برائی سے بچاؤ. اپنی زبان کی حفاظت کرو. کیا ہے؟ اپنی زبان کی حفاظت کرو. حفاظت کرو. زبردست. حدیث مبارکہ بھی آپ نے سن لی ہے اور اس کا ترجمہ بھی سن لیا ہے. مدنی چینل کے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں، بچے بڑے سب، یہ حدیث مبارکہ یاد کر لیں. حدیث مبارکہ یاد کرنے کی اپنی برکتیں ہیں اور بڑی پیاری حدیث مبارکہ ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو. کیا ہے؟ اپنی زبان کی حفاظت کرو. اب دیکھتے ہیں یہاں سے کون لے کر آئے گا. ایک بچہ یہاں سے اور ایک بچہ یہاں سے، بلکہ دونوں یہاں سے جائیں گے کیونکہ وہ تو بہت قریب ہیں، تو جاتے اٹھا لیں گے. ٹھیک ہے، آپ اور آپ دونوں جائیں اور لے کر آئیں. دونوں میں سے کون جاتا ہے؟ چلیں. احفظ لسانک. بڑی پیاری حدیث مبارکہ لے آئیں یہاں لے کر آئیں. تشریف رکھیں آپ بھی. یہ دیکھیں مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں اور آپ لوگ بھی دیکھیں کہ کس طرح یہ لکھی ہوئی ہے. اس کے پھر اس کو پروناؤنس کرنے میں بھی آسانی ہوگی نا. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں. احفظ لسانک. حمزہ ہے، ہا ہے، اور اس کے بعد کیا ہے؟ فا. پھر کیا ہے؟ وا. پھر کیا ہے؟ لام. پھر کیا ہے؟ سین. پھر الف. پھر کاف. تو یہ کیا بنا؟ احفظ لسانک. کون اس کو پڑھ کے سنائے گا؟ آپ سنائیں. احفظ لسان. ہجے کر کے سنائیں. حمزہ حاضر. احفظ احفظ. احفظ لام زیر لی. احفظ لی سین زبسا. احفظ لیسا نون زبنا کاف زبکا. احفظ لسانکا. احفظ
لسانک، زبردست. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اپنی زبان سارے مل کے پڑھیں، اپنی زبان پر دوبارہ پڑھیں. اپنی زبان کی حفاظت کرو. یہ تھا ہمارا سیگمنٹ آج کی حدیث مبارکہ. پیارے بچوں آپ لوگ نوٹ ڈاؤن کرتے رہیں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو ملتی رہیں گی. اور بڑے ہی پیارا سیگمنٹ ہوتا ہے، حدیث مبارکہ آپ کو بتائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے. اللہ پاک کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے اور مبارک فرامین ہیں. آئیے اسی کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. اب بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بیان. بچوں کا رمضان، بچوں کا رمضان. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں آج میرے بیان کا ٹاپک ہے اچھے دوست. پیارے بچوں اور کڈز مندی چل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. یعنی آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کس سے دوستی کر رہا ہے. پیارے بچوں کسی سے دوستی کرنے سے پہلے اچھی طرح دیکھ لینا چاہیے کہ سامنے والے کا کردار کیسا ہے، اس کی عادتیں کیسی ہیں، کیونکہ دوستی اپنی طرف کھینچتی ہے. یعنی جیسے ہمارے دوست ہوں گے ہم بھی آہستہ آہستہ ویسے ہی بنتے چلے جائیں گے. اگر برے دوستوں سے دوستی کریں گے تو آرام آرام سے ہم بھی برے ہوتے جائیں گے، اور اگر اچھے دوست ہوں گے تو ہم بھی اچھے بنتے جائیں گے. اور پیارے بچوں اچھے دوست وہ ہوتے ہیں جو اللہ پاک اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر عمل کریں، اچھے کام اور برائیوں سے دور رہنے میں ہماری مدد کریں، یوں ہی مصیبت کے وقت ہمارے کام آئیں، جب ہم پریشان ہوں تو ہماری مدد کریں. پیارے بچوں مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اچھے دوست مصیبتوں میں تمہارا سہارا بنتے ہیں. انگلش کا ایک محاورہ ہے، a friend in need is a friend indeed. یعنی جو ضرورت کے وقت ہمارے کام آئے وہی پکا دوست ہوتا ہے. اور پیارے بچوں یہ بات تو آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے والدین یعنی پیرنٹس ہمارے فائدے نقصان کو زیادہ بہتر جانتے ہیں، اس لیے جس سے وہ دوستی کرنے سے منع کریں اس سے دوستی نہیں کرنی چاہیے، اس سے دور رہنا چاہیے، ورنہ بعد میں نقصان ہو سکتا ہے. یوں ہی اپنی عمر سے بڑے بچوں سے بھی دوستی نہیں کرنی چاہیے. اللہ پاک ہمیں اچھے دوستوں کی صحبت میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ بہت پیارے انداز میں بیان ہوا. اچھا دوست ہوگا تو انشاءاللہ ہم بھی اچھے بنتے جائیں گے، اگر برا دوست ہوگا تو ہم بھی برے بن سکتے ہیں، اس کا خطرہ ہوتا ہے. تو اچھی دوستی ہونی چاہیے. اپنے دوست اپنی سراؤنڈنگز کو اچھا رکھیں. آپ جن کے ساتھ بیٹھتے ہیں جن سے بات کرتے ہیں وہ کیا ہونے چاہیے؟ اچھے ہونے چاہیے. اور اچھا کون ہوتا ہے؟ اچھا وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر اللہ اور اس کے رسول کی یاد آئے. اچھا وہ ہوتا ہے جسے دیکھا جائے تو وہ نماز پڑھے، وہ تلاوت قرآن پاک کرے، وہ اچھی باتیں کرے. تو وہ کیا ہے؟ اچھا دوست ہے. اور برا دوست کون ہوتا ہے؟ جو برے کام کرتا ہے، جو نمازیں نہیں پڑھتا ہے، جو تلاوت قرآن پاک نہیں کرتا ہے، اسی طرح جو برائیاں بری باتوں کی طرف آپ کو بلاتا ہے، جو غلط باتیں آپ کو بتاتا ہے، آپ سے شیئر کرتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ برا دوست ہوتا ہے. اللہ پاک ہماری دوستی اور جن کے ساتھ ہم بیٹھتے ہیں انہیں بھی اچھا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی اچھے انداز میں اپنے دوستوں کے ساتھ سارے معاملات کرنے کی، کیونکہ ہم بھی جب اچھے بنیں گے جب ہم اپنے دوستوں کے ساتھ اچھے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے، صرف یہی کافی نہیں ہے کہ آپ کا دوست اچھا ہو. اب آپ کا دوست تو اچھا ہے، آپ سے وہ اچھا ہی کرتا ہے، لیکن آپ ہی غلط کرتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے. آپ نے بھی اچھا رہنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے کیا رہنا ہے؟ تو اچھا بچہ کون ہوتا ہے؟ جلدی سے بتائیں. آپ میں سے کون بتائے گا؟ جی آپ بتائیں. اچھا بچہ کون ہوتا ہے؟ جو نمازیں پڑھتے ہیں. جو نمازیں پڑھے اور دوسروں کو بھی نماز پڑھوائے.
नमाज़ें भी पढ़ेगा और दूसरों को भी नमाज और एक और क्वालिटी बताएं आप बताएं आगे जो बैठे मैंने माइक दें जी। जो कुरान पाक पढ़े और दूसरों को कुरान पाक कुरान पाक पढ़ने की तरगीब दे जी। और आप बताएं, इन्हें माइक दें। और अच्छी अच्छी बातें करे। अच्छी अच्छी बातें करे, बुरी बातों से बचे। इसी तरह आपने अभी एक और बात नहीं कही किसी ने, और बताएं। सच बोले, क्या बोले? सच बोले, हमेशा क्या बोले? सच बोले, और झूठ नहीं बोले। अल्लाह पाक हमें बरकत अता फरमाए। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। इंशाअल्लाह कल फिर हाजिर होंगे इसी प्रोग्राम के साथ। बच्चों का रमज़ान आपने देखते रहना है, अच्छी अच्छी बातें सीखें। किड्स मदनी चैनल के साथ जुड़े रहें और सिर्फ मदनी चैनल देखते रहें। इंशाअल्लाह ये रमज़ान हमारे लिए बाइस नजात बनेगा और मदनी चैनल के ज़रिए हम बहुत सारी अच्छी बातें सीखते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, चलो रोजा रखे, इफ्तार चखे, सहरी भी करें। बच्चों का रमजान, बच्चों का रमजान, बच्चों का मदनी चैनल।